چل رہا ہے نا وہی جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے. پہلے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی, آج الٹرا ساؤنڈ کر کے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ جنگلی پڑھے لکھے الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, ان میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں, جن کی عورتیں, بلکہ وہ خود عورت بھی اسکالرز ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگایا بیٹی ہے قتل کر دو اس کو. ایجوکیشن الگ چیز ہے, انسان کا بچہ بننا الگ چیز ہے. دونوں کو لوگوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے. آخرت میں نجات ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوگی, انسان کا بچہ بننے کی بیس پہ ہوگی. پہلے انسان کو فوکس کرو, انسان تو بناؤ اس کو. تو یہ ظلم آج کل ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے ایسے بھی گدھے دیکھے الحمدللہ, گدھا نہیں بولوں تو کیا بولوں, بچی پیدا ہوئی ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے, الو کا پٹھا. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے منظر. ہاسپٹل میں تھا, میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی, تو میں گھر والوں کو لے کے 10 سال پرانی بات ہے ہاسپٹل میں گیا, کیونکہ میں سنتا تھا کہ بعض لوگ روتے ہیں, مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار اتنے بھی گدھے دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں سنا تھا ہم نے ایسا ہوتا ہے, اور بعض غیر مسلموں میں, مسلمانوں میں کبھی میں نے کہا یار بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, ایسا کون کرتا ہوگا یار, اپنی اولاد پہ رو رہا ہے, پاگل ہے کیا. میں ایک ہاسپٹل میں گیا, میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, سامنے دیکھا کہ ایک خاتون نا رو رہی ہیں, اور وہ سارے بینچ پہ بیٹھے ہوئے آنسو پوچھ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا ہائے, لگتا ہے ان کی بہو کا انتقال ہی ہو گیا. مجھے ایسا لگا, اطلاع ہے بہو مر گئی. تو ساس کے لیے تو مجھے حیرانگی ہوتی, تو بہرحال اچھی ساس ہیں, بہو کے مرنے پہ رو رہی ہیں, تو ایسے رو رہے ہیں نا چپکے چپکے سے. ایک جوان سا لڑکا بیٹھا ہے, وہ بھی منہ اترا ہوا اس کا بیچارے کا, وہ رو نہیں رہا تھا, منہ اس کا عجیب سا ہو گیا تھا, نیچرل منہ نہیں لگ رہا تھا مجھے اس کا, وہ جیسے کوئی چوری کر کے پکڑا جاتا ہے نا بالکل وہی منہ تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کے چہرے پر غلّ وجہہ مسودًا, سارا دن چہرے پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو. سفید چہرے کا بھی رونق اڑ جاتی ہے نا جب ذلت ہوتی ہے. ہاسپٹل بھی اچھے علاقے میں تھا جہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں, غریبوں کا ہاسپٹل نہیں تھا وہ, شکل سے بھی پڑھے لکھے لگ رہی تھی یہ فیملی. تو پھر میں نے کہا یار یہ میں بھی تعزیت کر لیتا ہوں بھائی, آپ کی بہو کا ہمیں بڑا افسوس ہوا. تو شکر ہے میں نے تعزیت نہیں کی, ورنہ پٹتا میں. پتا چلا کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور پھر وہ ان کی مجھے آواز آ رہی تھی, وہ ماں کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا تو چہرہ اتر گیا, ایسے روتے رہتے, میرے بیٹے کا تو جب سے اطلاع ملی ہے نا منہ ہی اتر گیا, ایسے رو رہی تھی. یہ جو میں ایکٹنگ کرتا ہوں نا, میں نے پبلک سے ہی سیکھی ہے, کوئی ڈرامے دیکھ کے نہیں سیکھی. وہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا نا, جب خاتون کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہوتے ہیں فون پہ, تو میں کہتا ہوں مجھے اتنی مشکل سے ہنسی روک رہا ہوتا ہوں نا میں یار اس زمانے میں, اس پہ بہت عورتوں نے اللہ معاف فرمائے برا بلا کہا ہے مجھے. تو میں توبہ استغفار کرتا ہوں بھائی, خواتین بہت زیادہ آج کل بزی ہوتی ہیں, اور میں نے پہلے کہا تھا میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, لیکن وہ پھر بھی دل پہ لے کے جا رہی ہیں. ساری خاتون ایسی نہیں ہوتی, بہت ساری واقعی مصروف بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری نہیں بھی تو ہوتی نا, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں یار. کام ہے کیا سارا دن, بچے کو کہ سارا واش روم اور بیت الخلاء کا کام جو ہے وہ پیمپر نے, خیر اب یہ پھر موضوع چینج ہو جائے گا. اچھا اب یہ روتے پتہ ہے کیوں ہیں, یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں. یہ جو بیٹی کی پیدائش پر اور یہ منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, سڑے ہوئے منہ, میرا دل چاہ رہا تھا میں رک کے ان کمبختوں کو لگاؤں. بغیر تو تم گدھے ہو یار, تم اپنی اولاد پہ رو رہے ہو یار, تم شرم نہیں آتی تمہیں. وہ جب بچی بڑی ہوگی, کوئی اگر بتا دے کہ تو پیدا ہوئی تھی تو تیری نانی بھی رو رہی تھی, تیری دادی بھی رو رہی تھی, کیا سوچے گی یار میں کیوں پیدا ہوئی. انسانیت ہے یار, گدھاپن. اور یہ بغیرتی ہے کیوں, میں تمہیں بتاؤں, ایک گناہ ہے جو تم کر رہے ہو, اس کی تمہیں قدرت کی طرف سے چپت لگ رہی ہے. تم نے دماغ میں کھوپڑی میں گھسا لیا 2 بچے پیدا کرنے ہیں بس, یہ اس کا عذاب ہے. اب آپشن کیا ہے 2 کا, اس میں چانس ہے, جوا ہے. ایک بیٹا ہو گیا تو چلو ایک بیٹی, فیملی مکمل. نہیں ہوا نا, ہر بچی پہ چیخیں مار مار کے روگے کہ یہ تو میری نسل بڑھ رہی ہے.
یہ اس کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں. فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ رو رہے ہیں. جب آپ نے نسل چھوڑ دی کہ یار جتنی اللہ دے, میں نے ایسے دیکھے 4 بیٹیاں ہوئی پھر 4 بیٹے ہو گئے, 6 بیٹیاں ہوئی 6 بیٹے ہو گئے, 3 بیٹیاں ہوئی 3 بیٹے ہو گئے. لیکن جب آپ نے دماغ میں رکھ لیا کہ 2, اب مسئلہ یہ کہ بیٹے ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تو اب تو یار بائی چانس اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, اڑے اب بھی بیٹی ہو گئی, 3 4 4 5 5, پھر اللہ کی طرف سے بھی چپیڑے لگتے ہیں کہ تو جس کو عذاب سمجھ رہا ہے نا وہی میں دوں گا اب تجھے. یہ عذاب ہے جو لگیں گی خدا کی طرف سے نا, تپیڑے طبیعت سے لگیں گے. اور اس سوچ کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا وہ کون سا انسان کا بچہ نکلے گا. جب تم خدا کی پالیسیوں پہ عمل نہیں کرو گے, اپنی پالیسیوں پہ چلو گے اور آپ کہو گے 2 ہی چاہیے اور ان میں ایک بیٹا بھی لازمی ہو, تو وہ اگر 2 کے 2 بھی بیٹے ہو گئے نا تو یہ اللہ کو خوش کر کے نہیں ہوئے. اس میں اس بات کا امکان ہے یہ 2 ایسی چترول لگائیں کہ آپ کہیں یہ 6 بیٹیاں ہو جاتی, ان 2 کم بختوں سے کیا تھے وہ 6 بیٹیاں ان 2 کم بختوں سے اچھی تھیں. وہ یہ بن جائے گا جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اللہ سے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک لڑائی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. اللہ کے گفٹ پہ رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی, بیٹا نہیں, بیٹی بھی نہیں, بیٹیاں. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. تو گفٹ تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہے نا. جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا کہ نہیں میرا دوست مجھے گفٹ دے تو جتنا زیادہ ہے میں مینج کر لوں گا, لیکن اللہ جب گفٹ دے رہا ہے تو میری تنخواہ افورڈ نہیں کر سکتی, میں اس تنخواہ میں 6 بچے نہیں پال سکتا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو پیدا ہونے دے, تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دوں گا. نہیں اللہ تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, باقی تجھے کیا پتا اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو. ہمیں پتا ہے نا, ہم سے پوچھ. اے اللہ کنوینس کا خرچہ چاہیے, بچوں کے اسکول کی فیسیں چاہیے, اور سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو, 8-8 ہزار کی فیسیں ہیں ان کی, 20-20 ہزار فیسیں ہیں. اللہ پھر اگر کوئی بیماری آ گئی آغا خان ہاسپٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے, پھر بچہ بڑا ہوگا اسٹیبل ہوگا, PhD کرانا ہے, MBA کرانا ہے, پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اللہ سمجھ رہا ہے دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یار. کم وقت تھوڑا سا دماغ لڑا کے سوچ, اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے. یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ, اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کے لیے بھی نہیں کرے گا. پھر وہ اس کی مرضی پر ہے, چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیسیں دے دے گا, نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا. تو اس میں 1 اور 12 اللہ کی نظر میں کیا ہے, برابر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے 12 بچے ہیں فیسیں نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے 12 کو اللہ نے فیسیں کیوں نہیں دی. تو ایسے تو میرے علم میں ایسے ایک ہے لیکن اس کی بھی فیسیں نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. جو اللہ چاہتا ہے ویسا کر لو. اللہ اگر ان سے ٹماٹر کی ریڑھی لگوانا چاہتے ہیں اللہ ہم اس پہ راضی ہیں, کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچے گا. یہ توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے MBA کریں اور سارے ڈاکٹر بنے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا, میں نسل نہیں روکوں گا. اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے, مفتی بنائے, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے, مجھ پہ توکل کرو گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں. اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں, یہ مجھ پہ چھوڑ دو, اپنے اوپر نہیں جاؤ. اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ بنے گا, یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا, میں کروں گا. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تربیت کی, تعلیم کی, جتنی گنجائش ہے. نہیں ہے تو رو نہیں, کوئی بات نہیں. ٹماٹر کے ذریعے اس کو میں آگے تک, میں کتنے جانتا ہوں یار کچرا چنتے تھے آج کروڑ پتی ہے. اسکریپ کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا. ان کا ابے کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو پڑھا کے کماؤ پھوت بنا دیتا. وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے باس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے. وہ تو شکر ہے ابا کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ بزنس پہ آئے اور آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں وہ لوگ. بہت مشکل ہے, یہاں آ کے پھر کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوتی ہیں. لیکن وہی ہے, جتنا
بولتے رہو, کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. توکل کرو اللہ پہ اعتماد کرو. کہاں سے کہاں چلی گئی, تو پھر بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے, کوئی بات نہیں. اللہ دے گا کثرت سے, بیٹیاں بھی دیتا ہے, بیٹے بھی دیتا ہے. یہ تو انسان میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ 3 4 بیٹیوں کی لائن لگتی ہے, پھر 4 بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ 6 بیٹیاں ہوتی ہیں, پھر 6 بیٹے لائن لگ جاتی ہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ 2 چاہیے, اب آپشن, اب تو مقابلہ سخت ہے نا, آخری 2 گیندوں پہ چھکا لگانا ہے, تو بیٹسمین تو ڈپریشن میں جائے گا نا. اب آپشن کم ہے, 2 جس کے ہو گئے وہ تو بڑا اچھلتا ہے, کودتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے, بھائی میری فیملی مکمل. جس کے نہیں ہوئے اس کو لگتی ہے چپت. اور پھر بڑی ٹینشن یہ کہ 6 بیٹیاں, 7 بیٹیاں بیٹے کی لالچ میں, اور وہ ہر دفعہ میں اس کی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ پیدا ہو, مجبوراً ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید اس دفعہ مارکیٹ میں بیٹا آ جائے. تو چھوڑ دے یار, بیٹی دے بیٹا دے, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. آپ نسل مت روکو. اب دیکھو میرے بیٹے پیدا ہوئے شروع میں, پھر بیٹیوں کی لائن لگ گئی, پھر بیٹوں کی لائن لگ گئی دوبارہ. تو وہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اس طرح سے خود بخود فطرت اس کو کیا کرتی ہے, مینج کر لیتی ہے. تو پھر چینل زیادہ ہوں تو ایک چینل سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے چینل سے بیٹے شروع ہو جائیں گے. چینل بھی ایک ہی رکھا ہوا ہے. کیا کیا چیزیں اسکرو پانا لے کے میں سیدھی کروں آپ لوگ کی, بھائی ساری سیٹنگ آؤٹ ہے, مجھے تو آپ کو کھول کے جوڑنا پڑے گا دوبارہ. سوسائٹی کو جو ہے نا دوبارہ سے کھول کے جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والی. بولو